اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمل، بہترین عمل، اور اس عمل کے کرنے سے جتنے اثرات انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک عام انسان کسی دوسرے انسان کو عمل بتاتا ہے، اس کی کوئی اور اہمیت ہوتی ہے، لیکن جبریل معصوم فرشتہ جب ایک دوسرے معصوم کو بتا رہا ہو کہ اے یوسف یہ عمل کرو گے تو تمہیں قید سے رہائی ملے گی، تم قید سے چھٹکارا پا جاؤ گے، تم قید سے نجات پا جاؤ گے۔ لوگوں کی مشکلات فقط یہ نہیں کہ وہ قید خانے میں گر چکے ہیں، بلکہ لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی قید میں ہے۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع کی طرف، جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جانا، یا پھر جتنی بھی دنیا میں قیود ہیں ان سے آزاد ہو جانا۔ اور یہ وہ خاص عمل ہے کہ جو خود جناب جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف صدیق صلوات اللہ علیہ کو زندان میں بتایا کہ جب وہ قید میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، اور اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ صبح بھی روتے تھے، شام کو بھی روتے تھے۔ اچانک جبریل نازل ہوتے ہیں اور جناب یوسف کو اس عمل سے آگاہ کرتے ہیں، اور جناب یوسف جب یہ عمل انجام دیتے ہیں، جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ان کی مشکل حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ مشکل حل ہو، چونکہ جناب یوسف کا وہ نفس جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توجہ کر چکا تھا، اور وہ غمگین حالت کہ جو جناب یوسف کی قید خانے میں ہو چکی تھی، اس حالت کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف اس طرح راز و نیاز کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ وہ عمل ایک خاص عمل ہے کہ جس کو انہوں نے کیا اور ان کی مشکل اور پریشانی حل ہوئی۔ وہ عمل یہ ہے، جبریل نے فرمایا اے حضرت یوسف اپنی زبان سے صبح بھی اس عمل کا 3 دفعہ ذکر کریں اور شام کو بھی اس عمل کا 3 دفعہ ذکر کریں۔ اس عمل کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا پڑھو اے یوسف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی من امری فرجم و مخرجم وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ جناب جبریل نے جو دعا تعلیم دی، اتنی جلیل القدر دعا تھی کہ اتنا اس کا اثر ہوا کہ جناب یوسف قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دعا کے اندر جو اسم اعظم چھپا ہوا ہے وہ ہے صلوات علی النبی اور آل نبی، کہ جس کے صدقے میں جناب یوسف کی پریشانی، جس کے صدقے میں جناب یوسف کی مشکل حل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس عمل کا طریقہ کار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب جبریل نے جناب یوسف کو طریقہ کار بھی بتایا کہ صبح بھی 3 دفعہ اس دعا کا ذکر کیا جائے اور شام کو بھی اس دعا کا ذکر کیا جائے 3 دفعہ۔ میں پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر اس دعا کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے یہ دعا یاد ہو جائے اور آپ تمام مومنین و مومنات کی مشکلات اور پریشانیاں اور بالخصوص نفسانی خواہشات میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वजअल ली मिन अमरी फरजम व मखरजम वरज़ुक़नी मिन हैतु अहतसिब व मिन हैतु ला अहतसिब। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम मोमिनीन की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब को शयातीन के शर से महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुआ से भी फ़ायदा उठाएंगे और इस दुआ को दूसरों तक पहुँचाते हुए दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद साबित होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।